پھر آپ لوگوں کا ہمارے چینل میں استقبال ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اسم کی قسمیں اور بہت سارے گرامر کے پارٹ ہم لوگوں نے دیکھے، تو آج ہم لوگ گرامر کا ایک اہم حصہ سابقے اور لاحقے کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سابقے کی ہم تعریف کو دیکھتے ہیں۔ سابقہ کہتے کسے ہیں؟ تو سابقے ایسے حروف جو کسی لفظ کے شروع میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ سابقے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل سابق سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پچھلا، ایکس جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکس۔ تو سابقے ایسے حروف جو کسی لفظ کے شروع میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ ایسے لفظوں کو مرکب بھی کہتے ہیں۔ مرکب ملا ہوا، کسی دو چیزوں یا کئی اور چیزوں کا ملا ہوا، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ اگزامپل اور کچھ مثالیں ہم لوگ دیکھیں گے سابقے کی تعریف کے بعد۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اگزامپل کیسے ہیں، سابقے بنتے کیسے ہیں، اور کون کون سے الفاظ ہیں عام طور پہ جو استعمال کیے جاتے ہیں ایسے، یا کون کون سے حروف ہیں ایسے جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں بطور سابقے۔ تو آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ایسا، دیکھیے ان سے بنا لیا گیا ہے انمول، اور اسی طریقے سے ان پڑھ سے بنا لیا جو ہے انمول بنا لیا گیا، اور ان سے ان پڑھ بنا لیا گیا۔ ٹھیک ہے، ان پڑھ بنا لیا گیا۔ ایسے اور بہت سارے ورڈ ہیں جو کہ بنا لیے گئے ہیں اس میں، اور یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان سے یہ بتایا گیا نسیان سے انسان بنا لیا گیا، لیکن یہاں مجھے کچھ شک ہے۔ بہرحال میں اس کو غور کر کے اس کی میں تصحیح کروں گا اگر واقعتاً یہ صحیح ہے تو۔ بہرحال با ادب سے با ادب بنا لیا گیا، با شعور بنا لیا گیا، اور اسی طریقے سے با عمل بنا لیا گیا، اور اسی طریقے سے بے شک سے بے شک بنا لیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بے شک کے شک سے جسٹ پیچھے بے لگا دیا گیا، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ سابقے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے وجہ سے مطلب بے وجہ بنا لیا گیا، بے شمار بنا لیا گیا جس کو کوئی کاؤنٹ نہ کیا جا سکے۔ تو خوش سے خوشبو بنا لیا گیا، خوش دل بنا لیا گیا، اور اسی طریقے سے مجاز سے پہلے خوش لگا دیا گیا تو خوش مجاز ہو گیا، اچھے مجاز والا۔ ہم سے بنایا گیا، ہم سفر بنا لیا گیا، اسی طریقے سے ہم راز بنا لیا گیا۔ ہم جماعت میں ہم پیچھے اس کے لگا کے جماعت کے ہم جماعت بنا لیا گیا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں لا سے لا علم، علم کے پیچھے لا لگا کے لا علم بنا دیا، وارث کے پیچھے لا لگا کے لا وارث بنا لیا گیا، اور ولد کے پیچھے لا لگا کے لا ولد بنا لیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں غیر کے پیچھے حاضر کے پیچھے غیر لگا کے غیر حاضر بنا لیا جو ابسینٹ ہو، اور اسی طریقے سے غیر ضروری سے پہلے غیر لگا کے غیر ضروری بنا لیا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور معمولی سے پہلے غیر لگا کے غیر معمولی بنا دیا گیا، یعنی موسٹ امپورٹنٹ جس کی میننگ ہے۔ اور اسی طریقے سے عدم اعتماد سے پہلے عدم اعتماد بنا دیا گیا، اور عدم
देखिए موجودگی سے پہلے عدم لگا کے عدم موجودگی بنا لیا گیا. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دلچسپی سے پہلے عدم لگا کے عدم دلچسپی بنا لیا گیا. تو کیسے سابقے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیسے لفظوں کے ساتھ بن کر ایک اپنا ایک الگ وجود وہ قائم کرتے ہیں اور اس کی پھر ایک الگ میننگ ہوتی ہے. پہلے ان دونوں کو مرکب کیا جاتا ہے اور ملایا جاتا ہے، پھر وہ جو ہے ایک نیا ورڈ جس سے بنتے ہیں. ہم نے ابھی دیکھا اسے انگلش میں یاد رہے، سابقے کو انگلش میں جسے سابقے اور لاحقے کو کہا جاتا ہے سفکس اینڈ پریفکس. پریفکس یعنی پہلے لگانا اور سفکس جو ہے بعد میں لگانا. بہرحال اب آئیے ہم لاحقے کو دیکھتے ہیں. لاحقے ایسے حروف جو کسی لفظ کے آخر میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں لاحقے کہلاتے ہیں. ایسے حروف جو کسی لفظ کے آخر میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں لاحقے کہلاتے ہیں. تو ایک مرتبہ ڈیفینیشن پھر سے اور ایک مرتبہ ہم دیکھ لیتے ہیں. لاحقے ایسے حروف جو کسی لفظ کے آخر میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں لاحقے کہلاتے ہیں. اب آئیے ہم لاحقے کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں، کچھ اداہرن کو دیکھیں گے اور کچھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے دیکھیے کہ ایک حرف ہے افزا. افزا افزا سے کیا کیا بنایا جا سکتا ہے، دوسرے لفظوں کے آخر میں لگا کے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں. دیکھیے افزا کے روح کے آگے افزا لگا کے روح افزا جو کہ بہت ٹھنڈ ہوتا ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، لوگ اسے پیتے ہیں عام طور پہ رمضانوں کے جب لیور میں بہت گرمی ہو تو اس کو پیا جاتا ہے روح افزا. اور اسی طریقے سے حوصلہ افزا، یہ جب کوئی کسی کو ایوارڈ دے یا کوئی انعام دے، انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو کہتا ہے یہ کام جو ہے بہت حوصلہ افزا کام ہے. تو بہرحال ہمت افزا، اور جب کوئی اور یا حوصلہ افزا کہیے یا ہمت افزا کہیے تقریباً وہی میننگ ہے. تو افزا کیسے لگا کے ایک نیا ورڈ بنایا گیا آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں. انگیز، اب دیکھیے انگیز، انگیز پھر وہ حیرت کے آگے لگا دیا حیرت انگیز. بہت ہی حیرت انگیز بات ہے جو جس کی حیرت انگیز کسی چیز کی شدت کو بیان انٹینسٹی بیان کرنے کے لیے دراصل لگایا جاتا ہے. درد دہشت انگیز، بہت خطرناک جسے کہتے ہیں، بہت خوفناک اس کو دہشت انگیز کہتے ہیں. درد انگیز جس کا بہت درد خطرناک درد ہو اس کو درد انگیز کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے بان. بان حرف کو کیسے کسی لفظ کے آخر میں لگا کر کیسے بنا لیا جاتا ہے لاحقے، اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہ گاڑی بان، گاڑی جو ہوتا ہے گاڑی چلانے والا اس کو گاڑی بان کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے باغ بان، جو باغ کی رکھوالی کرتا ہے اس کو باغبان کہتے ہیں. اور دربان جو گھر کی رکھوالی کرتا ہے جسے آپ واچ مین یا گیٹ کیپر وغیرہ کہتے ہیں تو اس کو دربان کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے قید خانہ. قید خانہ آپ دیکھیے کھانا کو کہاں کہاں یوز کر کے استعمال کر کے اس کو کن لفظوں بعض لفظوں کے ساتھ جوڑ کے کیسے ایک نیا ورڈ بنایا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. قید خانہ، تو قید خانہ کس کو کہتے ہیں؟ جیل کو کہتے ہیں، جہاں قید کیا جاتا ہے اس کو قید خانہ کہا جاتا ہے. ڈاک خانہ، آپ نے بہت سنا ہوگا ڈاک خانہ کا نام، جہاں پہ وہ جسے انگلش میں پوسٹ آفس بھی کہتے ہیں، ڈاک گھر بھی کہتے ہیں اسے. ڈاک خانہ، غسل خانہ، ایسی جگہ جہاں پہ نہایا اور دھویا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں غسل خانہ کہتے ہیں، ہندی میں اسنان گھر کہتے ہیں. اور
انگلش میں باتھ روم کہتے ہیں اسے، تو غسل خانہ۔ خوار، خوار دیکھیے، غم خوار، غم کے آگے خوار لگا کے غم خوار، جو کسی کا جو ہے غم بانٹنے والے کو ہم غم خوار کہتے ہیں، جو کسی کے آپ غم میں جا کے شریک ہوتے ہیں تو اسے غم خوار کہا جاتا ہے۔ شیر خوار، شیر جو بچہ ہوتا ہے دودھ پیتا ہے ہم اس کو شیر خوار کہتے ہیں۔ نمک خوار، جب آپ کسی کے جب آپ کسی کی کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں، کسی ملک کا، کسی کنٹری کا، کسی دیش کا، کسی گھر کا، کسی فیملی، کسی شخص کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اس نے نمک کھایا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں نمک خوار۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وار سے، سوری دار سے۔ دار لفظ جو ہے، لفظ دار، لفظ دار دیکھیے، مالدار، مال کے آگے دار لگا دیا، مالدار، یعنی جو بہت پیسے روپے والا ہو اسے ہم مالدار کہتے ہیں۔ چوکی دار، جو گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ لفظ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، چوکی دار۔ گاؤں میں ہوتا ہے ایک چوکی دار، اور ہر اسکول میں بھی ہوتا ہے نیئر اباؤٹ ایک چوکی دار۔ رازدار، جو راز کی حفاظت کرتا ہے ہم اس کو رازدار کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کار کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، دیکھیے، تجربہ کار، جو تجربہ رکھتا ہو انسان ہم اس کو تجربہ کار کہتے ہیں۔ کاشتکار، کسان کو اردو میں کاشتکار کہا جاتا ہے۔ کاشتکار ورڈ جو ہے یوز ہوتا ہے عام طور پہ گاؤں دیہات میں ہمارے یہاں۔ فنکار، فنکار یعنی جو لکھنے والا ہو یا شعر کہنے والا ہو یا اسی طریقے سے کوئی ہنر رکھنے والا ہو اس کو عام طور پہ ہم فنکار کہتے ہیں۔ گاہ، چاہے وہ میوزیشین ہو یا اور کوئی بھی ہو تو اس کو ہم فنکار کہتے ہیں۔ گاہ، گاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو اس سے کیسے کیسے ورڈ بنتے ہیں، عید گاہ بنا لیتے ہیں۔ عید ایک مطلب خوشی، اور گاہ مانے ہوتا ہے دراصل جگہ، تو اسی سے بنا لیا عیدگاہ، ایسی جگہ جہاں پہ خوشی منائی جائے۔ شکار، آپ دیکھیے، شکار سے بنا لیا آگے گاہ لگا کے شکار گاہ، ایسی جگہ پہ جہاں شکار کیا جاتا ہو اس کو شکار گاہ کہتے ہیں۔ نمائش گاہ، اب نمائش کے آگے گاہ لگا دیا گیا تو اس کو لگا کر ایک نیا بنا لیا گیا، اس کو کہتے ہیں ہم اردو میں نمائش گاہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے دیکھتے ہیں ناک، تو ناک سے کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ورڈز بن سکتے ہیں، کیا کیا لاحقے بن سکتے ہیں، افسوسناک اور خطرناک، حیرت ناک، اور بہت سارے بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں جو مثالیں دی جا رہی ہیں وہی صرف ورڈ، بہت سارے ورڈز ہم خود سے بھی بنا سکتے ہیں، بطور ایگزامپل ہے کہ ایسے ایسے ورڈز بنتے ہیں۔ تو ناک سے کیا کیا بنایا گیا، افسوسناک، یعنی جس کی کوئی ایسی خبر جو جس کو سن کے انسان افسوس کرے وہ افسوسناک ہو۔ اور خطرناک، خطرہ سے بنا لیا گیا خطرناک، اور حیرت سے بنا لیا گیا حیرت ناک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مند سے کیا کیا لاحقے بن سکتے ہیں، تو مند سے ضرورت مند، عقل مند، ضرورت مند یعنی ایسا شخص جو کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، عقل مند جس سے کسی کو مطلب جو عقل رکھتا ہو، ہوش رکھتا ہو، اس کو عقل مند کہیں گے۔ صحت مند، جس کی بہت صحت اچھی ہو تو اس کو ہم صحت مند کہتے ہیں۔ مند سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کیا کیا ورڈز اور کیسے کیسے بن سکتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ور، ور سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں، نامور بنا سکتے ہیں، طاقتور بنا سکتے ہیں، پیشہ ور بنا سکتے ہیں ہم، تو ایسے بہت سارے ورڈز ہم خود سے بنا سکتے ہیں اور ہم اس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ور سے نامور، طاقتور،
پیشہ ور، اور اسی طریقے سے پیشہ ور کسے کہتے ہیں؟ جو پیشہ ور کئی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کسی کا پیشہ ہو، پیشہ ور قاتل ہے کہتے ہیں، یہ اس کا کام ہی سپاری لینا ہے، تو پیشہ ور قاتل کہیں گے اسے۔ پیشہ ور یہ جو ہے کوئی بھی کہیے کسی بزنس مین ہے یا کوئی اور اس کا پیشہ ہی ہے پڑھانا، تو اب دیکھیے طاقتور جو بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت بہادر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے۔ ایسے نامور کو بھی دیکھیے جو بہت زیادہ نام شہرت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں نامور ہے۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاب کو کیسے بنا لیتے ہیں لوگ۔ یاب سے بنا لیتے ہیں پایاب، جس کو پایا جا سکے اس کو اردو میں پایاب کہتے ہیں۔ کمیاب جو کم جو نہ ملے اس کو ہم اردو میں کمیاب کہتے ہیں، اور نایاب جو یونیک ہو، ڈیفرنٹ ہو، الگ ہو، اس کو اردو میں نایاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اگزامپلس ہو سکتے ہیں، مثالیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے جو مثالیں دیکھی ہیں ان کو اگر آپ ذہن میں محفوظ کریں گے، رکھیں گے، تو آگے کی دوسری مثالیں بھی آپ کے سامنے آسان ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ایک مرتبہ آئیے ہم اس کو دہراتے ہیں، اور سابقے اور لاحقے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، اور سابقے ایسے حروف جو کسی لفظ کے شروع میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں، سابقے کہلاتے ہیں۔ ایسے لفظوں کو مرکب بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا ان سے انمول، اور ان پڑھ، اور انس انس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ میں کلیئر کر لوں گا۔ با سے با ادب، با شعور، با عمل، اور اسی طریقے سے بے شک، بے وجہ، اور بے شمار، اور اسی طریقے سے خوش سے خوشبو، اور پھر خوش دل اور خوش مزاج ہم نے بنایا۔ تو اسی طریقے سے ہم سے ہم سفر، ہم راز، ہم جماعت بنا لیا، اور لا سے لا علم، لا وارث، لا ولد بنا لیا۔ لا وارث جس کا کوئی وارث نہ ہو، لا ولد جس کا کوئی بچہ نہ ہو۔ اور غیر سے ہم نے کیا بنا لیا؟ غیر حاضر جو ابسینٹ ہو، غیر ضروری جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، غیر معمولی موسٹ امپورٹنٹ۔ عدم سے ہم لوگوں نے بنا لیا عدم اعتماد اور عدم موجودگی بنا لی، اور اسی عدم موجودگی اور عدم دلچسپی بنا لی، اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ہم نے لاحقے کو بھی دیکھا، اور لاحقے میں ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی، ایسے حروف جو کسی لفظ کے آخر میں جوڑ دیے جائیں اور اس لفظ کا حصہ بن جائیں، لاحقے کہلاتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ اور ہم نے اس کے بعد ڈیفینیشن دیکھی، اس کے ایگزامپلس ہم نے دیکھے۔ افزا سے روح افزا، اور روح افزا اور حوصلہ افزا اور ہمت افزا بنا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے انگیز سے حیرت انگیز، دہشت انگیز اور درد انگیز ہم بنا لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بان سے گاڑی بان، باغ بان، در بان، اور اسی طریقے سے خانہ سے قید خانہ، ڈاک خانہ اور غسل خانہ ہم نے بنا لیا۔ اور اس کے بعد خوار سے ہم نے بنا لیا غم خوار، شیر خوار، نمک خوار، اور اسی طریقے سے دار سے ہم نے بنا لیا مالدار، چوکی دار اور رازدار۔ اور اسی طریقے سے کار سے ہم نے بنایا تجربہ کار، کاشتکار، فنکار، اور گاہ سے ہم نے بنا لیا عیدگاہ، شکار گاہ، نمائش گاہ، اور ناک سے ہم نے بنایا افسوسناک، خطرناک اور حیرت ناک۔ آئیے اسی طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مند سے ہم لوگوں نے ضرورت مند بنایا تھا، عقل مند بنایا تھا، اور صحت مند، اور ور سے نامور اور طاقتور اور پیشہ ور، اور یاب سے ہم نے بنایا تھا پایاب، کامیاب اور نایاب۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے آج لاحقے اور سابقے دونوں پڑھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حصہ کافی پسند آیا ہوگا، اور اچھی سی سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں،
اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم کیا اس میں اور بہتر کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سے آخر میں یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن اور یہ پارٹ کافی اچھا سمجھ میں آیا ہوگا، تو آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں گے۔